جن کو تانے دیے جا رہے تھے، جب قیامت کا دن آئے گا تو تانے دینے والے ان کے سامنے گزریں گے تو یہ کہیں گے کہ فَالْيَوْمَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، کہ آج تم کل ہنسا کرتے تھے ہم پر، آج ہم تم پر ہنستے ہیں۔ کل تمہاری ہنسی تو ناپائیدار تھی، زندگی کی 2 دن کی زندگی کے لیے تھی، اور یہ ہنسی ابد الآباد کے لیے ہے جو قیامت کے اندر حاصل ہونے والی ہے۔ تو میاں یہ تانے سے کوئی انسان محفوظ نہیں رہا۔ وہ تانے چاہے دنیا کی خاطر کھا لو، چاہے اللہ کی خاطر کھا لو، تانا تو ملے گا۔ دنیا کی خاطر کھاؤ گے تو دنیا کے اندر رہ جائے گا، آخرت کی خاطر تانے کھاؤ گے تو اس کے یہاں اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے 100 شہیدوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب دیکھ لو جو چاہو انتخاب کرو، تو ذرا کمر مضبوط کر کے بیٹھو کہ ہاں یہ تانے پڑیں گے اور لوگ مذاق بھی اڑائیں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، نام بھی رکھیں گے، لیکن رکھنے دو۔ اور تجربہ یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ ڈٹ جائے کہ چلو ان کو اڑانے دو، ہنسی اڑانے دو، اور ان کو تانے دینے دو، جب ایک مرتبہ ڈٹ جائے تو خدا کی قسم اس دنیا کے اندر اپنی عزت بھی وہی شخص کراتا، عزت بھی وہی کراتا، انہی سے کراتا۔ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں اپنی آنکھوں سے اس کو کہ وہی ہنسی اڑانے والے آخر کو جھکتے ہیں اس کے آگے۔ اور جو شخص مرعوب ہو جائے اور ڈر جائے ان تانوں سے تو وہ پھر دنیا کے اندر بھی کوئی عزت کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ تو بھائی یہ جو حدیث میں ہے کہ نیا طریقہ نئی سنت کو جاری کرنا یہ معمولی اجر و ثواب کا کام نہیں، اور اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہیں کہ آخر دور میں ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ اس میں ایک آدمی اگر کوئی عمل کرے تو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک نماز پڑھی 50 نمازوں کے برابر ثواب، ایک روزہ رکھا 50 آدمیوں کے روزے کے برابر ثواب۔ اور قربان جائیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر، کوئی بات انہوں نے تشنا چھوڑی نہیں، تو پوچھ لیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ، کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا، تو یہ 50 آدمی اس دور کے، وہ خراب آنے والے دور کے، یا ہمارے یعنی صحابہ کرام کے دور کے؟ تصریح کرا لی حضور سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس زمانے کے نہیں، بلکہ اے صحابہ کرام تمہارے زمانے کے، تمہارے زمانے کے 50 آدمیوں کا ثواب۔ تو مجھے تو کہنے کی ہمت نہ ہوتی، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میاں آج ایک نماز پڑھ لو 50 ابو بکر و عمر کی نمازوں کا ثواب کماؤ گے۔ 50 ابو بکر و عمر کی نمازوں کا ایک نماز پڑھ۔ تو زمانے کو برا بھلا تو ہم سب بہت کہتے ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میاں لوٹ کا زمانہ ہے، لوٹ کا دور ہے، اس میں لوٹو، یہ اجر و ثواب لوٹو کہ ان قربانیاں دیے بغیر جو ابو بکر عمر نے دی تھی، جو عثمان علی مرتضیٰ نے دی تھی، ان قربانیاں دیے بغیر، اور تمہیں 50 صحابہ کرام کا ثواب مل رہا ہے، معمولی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنے درجات کھلے ہوئے ہیں۔ تو کبھی نہ گھبراؤ ان تانوں سے، کبھی نہ ڈرو ان مذاق اڑانے والوں سے، جو چاہے نام رکھیں، جو چاہے تمہارا لقب لگائیں، تو اس کو ہنسی میں اڑا دیا کرو کہ یہ بیچارے نادان ہیں، کیا کریں، نہیں جانتے، حقیقت حال نہیں جانتے، ان کے حق میں بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرے۔ تو اللہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کون ہے مسلمان جو نہیں جانتا؟ ایک مرتبہ دجلہ کے کنارے جا رہے تھے، دریا دجلہ کے کنارے ایسے ہی، تو وہاں سے ایک کشتی گزری، تو کشتی کے اندر کچھ نوجوان اور بعض قسم کے لوگ جیسے ہوتے ہیں، وہ اپنا کہیں تفریح وفریح میں جا رہے تھے، تفریح بنانے کی خاطر، تو اس میں گانا بجانا اور ہنسی مذاق دل لگی یہ سب کر رہے تھے۔ تو جب ہنسی مذاق ہو رہی ہو اور گانا بجانا ہو رہا ہو، وہاں
کوئی صوفی قسم کا آدمی سامنے نظر آ جائے تو وہ تو اور مذاق کا ذریعہ بن گیا. تو جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، ان کے ساتھ کچھ اور ایسے ہی ہوں گے جو درویش قسم کے لوگ. ان کو دیکھ کر انہوں نے نوجوانوں نے کچھ مذاق اڑانا شروع کر دیا، کچھ تانے کسے جیسے آج کل کرتے ہیں لوگ، ملا جی کہتے ہیں کہ نہیں، تو وہ اسی طرح کچھ حرکتیں کرنی شروع کی ہوں گی. تو انہوں نے دیکھا ہے جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ، کسی ساتھی نے کہا کہ حضرت یہ بڑے گستاخ اور بڑے اوباش قسم کے لوگ ہیں، آپ ان کے حق میں بد دعا فرمائیں کہ ایسے اول تو خود گناہ میں مبتلا، گانے بجانے میں اور ہنسی مذاق میں، جو اللہ کے نیک بندے کوئی اللہ کا نام لے رہے ان کے ساتھ اس طرح مذاق کرنا، اس طرح گستاخی کرنا کتنی بری بات ہے. آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے. تو جناب بغدادی نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ بھائی میں تو ان کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، آپ نے ان لوگوں کو یہاں دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں کہ یہ ہنس رہے، بول رہے اور مزے اڑا رہے ہیں. اے اللہ، ان کو آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرمائیے. اے اللہ، ان کو آخرت کے اندر بھی ہنسنے بولنے کا موقع عطا فرمائیے. ان کے اعمال ایسے کر دیجئے کہ یہ آخرت کے اندر بھی ہنسی مذاق کر سکے، آخرت کے اندر بھی یہ ایش و آرام سے زندگی گزار سکے. میں تو یہ دعا کرتا ہوں. یہ ہیں اللہ والے کہ میاں وہ جو کیا ہو گیا، اس نے اگر کوئی لفظ کہہ دیا، کوئی برا لفظ کہہ دیا، کوئی تانا دے دیا تو میرا کیا نقصان ہوا، دنیا کا آخرت کا، کوئی جان پہ بن گئی، کوئی مال چھن گیا، کوئی آخرت میں میری کوئی خرابی ہو گئی، اس کے کہنے سے کچھ بھی نہ ہوا. اور اگر وہی تعریف کر دیتا تو تعریف کرنے سے کیا ہو جاتا. ارے ایک ناچیز ذرہ کھڑے ہو کے کہے آپ بڑے اعلیٰ درجے کے آدمی ہیں، تو